بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حج و عمرے سے متعلق چند اہم مسائل ذکر کیے جائیں گے. حروف تہجی سے مسائل ہم ذکر کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حروف تہجی ڈال سے شروع ہونے والے کچھ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. حالت احرام میں اگر کسی کو داڑھ میں تکلیف ہو تو اگر نکالا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، احرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر داڑھی کے کچھ بال دوران وضو گر جائیں، ایک آدھ بال اگر نکلے کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر دو بال بھی نکل جائیں کچھ فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر 3 بال دوران وضو اگر گر جائیں تو پھر صدقہ کرنا کافی ہوگا. لیکن وضو کے دوران نہیں، بلکہ ایسے ہی کسی کو عادت ہے کہ وہ بار بار داڑھی کا خلال وغیرہ کرتا ہے یا بار بار داڑھی میں ہاتھ لگاتا ہے، اس کی وجہ سے اگر ایک بال بھی گر جائے تو پھر صدقہ کرنا چاہیے. اگر 2 بال گر جائیں تو جو ہے 2 مٹھی صدقہ کریں. مطلب یہ کہ گیہوں، 1 مٹھی گیہوں یا اس کی قیمت، 2 مٹھی گیہوں یا اس کی قیمت، اس طرح پر جو ہے صدقہ کرنا ہوگا. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ حالت احرام میں داڑھی میں خلال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت خلال کرنے کی وجہ سے داڑھی کے بال نکلنے کا اندیشہ ہے. لہذا حالت احرام میں دوران وضو داڑھی کا خلال کرنا مناسب نہیں ہے. اسی طرح داڑھی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہے اور اس نے حلق کرانے سے پہلے یعنی احرام کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری اس کی ہو چکی ہیں. اگر وہ عمرہ کر رہا ہے تو اس نے طواف کر لیا، سعی کر لی، اور اس کے بعد حلق کرانے کی ذمہ داری رہتی ہے. حلق کرانے سے پہلے خدا نخواستہ اس نے داڑھی منہ ڈالی، نعوذ باللہ. یا اسی طرح پر جو ہے حج کا معاملہ ہے، حج میں رمی ہو گئی اور قربانی ادا ہو گئی، اس کے بعد حلق یا قصر کرانا ہوتا ہے. اس کے بجائے اس نے داڑھی اگر کٹا لی تو پھر دم واجب ہوگا، کیونکہ حلق کرانا یا قصر کرانا یہ واجبات احرام میں سے ہے. اس سے پہلے اگر جسم کی کسی اور جگہ کے بال نکال دیے جائیں جیسے کہ داڑھی وغیرہ تو جو ہے دم واجب ہوتا ہے. یہ تو مسئلہ ہے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ داڑھی واجبات میں سے ہے. عام حالات میں داڑھی کو منڈانا یا اسے بہت زیادہ چھوٹی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، بلکہ جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مواظبت اور پابندی کے ساتھ کی ہو اسی کو علماء اکرام واجب کہتے ہیں، یعنی ضروری کہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جو ہے حروف تہجی رے سے شروع ہونے والے کچھ مسائل ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں. رات مینا میں گزارنا سنت ہے. یعنی حج کی جو راتیں ہیں، 8 ذی الحجہ کو جو ہے مینا روانگی ہوتی ہے، تو اس کے بعد والی جو رات ہے جس کو 9 ذی الحجہ کی رات کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح 10ویں، یہاں تک کہ جو ہے 12ویں کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد مینا چھوڑتے ہیں. تو یہ جتنے 4-5 راتیں ہیں یہ مینا ہی میں گزارنا چاہیے، سنت ہے. لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے اگر مینا میں رات نہیں گزاری، کسی کام سے مکہ مکرمہ چلا گیا تھا اور رات میں وہیں رہ گیا، تو یہ خلاف سنت ہے، لیکن کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا. حروف تہجی رے سے شروع ہونے والا اور ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ رکن یمانی یعنی حجر اسود سے پہلے والا، جب طواف کے دوران حجر اسود تک پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے والا جو رکن ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی کا بوسہ لینا سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی اور جگہ کا بوسہ لینا بھی ثابت نہیں ہے. خصوصاً رکن یمانی کو افضل سمجھ کر یا جو ہے اس کا بوسہ لینا مستحب ہے سمجھ کر اگر کسی نے بوسہ لے لیا تو یہ نامناسب ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ثابت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوران طواف داہنے ہاتھ سے اگر اس کو قریب سے گزرتے چھو لیں تو اس کی اجازت ہے.
اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حروف تہجی رے سے ایک اور مسئلہ ہے رمل کا۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ ایسے طواف میں جس کے بعد سعی ہے، اس طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں مرد احباب کو اپنے کاندھوں کو ذرا حرکت دیتے ہوئے پہلوان کے مانند چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے۔ رمل جو ہے ابتدائی 3 چکروں میں ہی ہے، اس کے بعد رمل نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے رمل چھوڑ دیا، یعنی بھولے سے رمل اس سے رہ گیا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، طواف صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح پر اس کا الگ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے 3 کے بجائے 4 یا 5 چکروں میں، یہاں تک کہ کسی نے 7 چکروں میں بھی اگر رمل کر لیا، تب بھی طواف میں فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، طواف تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت سے جو ثابت ہے وہ ابتدائی 3 چکروں ہی میں ہے۔ اگر کسی نے 4تھے چکر میں بھولے سے کر لیا تو اس کو چھوڑ دے، اس کے بعد کی 5ویں 6ویں چکر میں نہ کرے۔ اسی طرح پر اگر کوئی ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرنا بھول گیا، لیکن اس کے بعد اسے یاد آیا، تو اب 4تھی چکر میں 5ویں چکر میں رمل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی قضا نامی چیز نہیں ہے۔ جو بھول گیا تو ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، طواف تو ادا ہو جائے گا، کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہے۔ اور یہ تمام مسائل مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے رمل کرنا سنت نہیں ہے۔ اسی طرح پر حروف تہجی سے شروع ہونے والا ایک مسئلہ ہے رمی جمار۔ رمی کہتے ہیں کنکر مارنے کو، پتھر مارنے کو، اور جمار جمر ہے، وہ بھی جو ہے مارنے ہی کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال رمی جمار کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ شیطان کو کنکری ماری تھی، اس عمل کو انہی کے طریقے پر دہرانے کا نام رمی جمار ہے، بلکہ اردو میں آج کل تو شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں، حالانکہ کوئی شیطان وغیرہ وہاں نہیں رہتا ہے، بس وہ ایک مقام تھا جہاں پر شیطان نے بہکایا تھا، تو اس کی علامت کے طور پر جو ہے اس چیز کو ابھی بھی باقی رکھا گیا ہے۔ تو رمی جمار واجبات میں سے ہے، اور اس میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ پہلے دن یعنی یوم نحر کو، پہلے دن جو جمر عقبہ کی رمی ہوتی ہے، اور دوسرے دن جو ہے تینوں جمرات کی رمی، اور تیسرے دن بھی تینوں جمرات کی رمی ہوتی ہے، اور یہ واجب ہے اور ترتیب سے کرنا ضروری ہے۔ رمی سے پہلے، پہلے دن کی رمی سے پہلے قربانی نہ کریں، بلکہ پہلے رمی ہو، اس کے بعد قربانی ہو، اس کے بعد جو حلق کرا جائے، اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ اور رمی 7 کنکریوں کی ہوتی ہے، اور رمی خود کرنا چاہیے۔ معذور آدمی کو اجازت ہے کہ وہ اپنی رمی کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے، لیکن صرف چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے، تھک جانے کی وجہ سے، پیروں میں تکلیف کی وجہ سے، چھوٹی موٹی تکلیف کی وجہ سے رمی جو ہے کرنے کی، کسی اور کو سے رمی کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح پر اگر کسی نے رمی نہیں کی، اس کی جانب سے کوئی ایک آدمی اس کی علم و اطلاع کے بغیر رمی کر لے، تو وہ اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی معذور آدمی رمی نہیں کر سک رہا ہے، تو دوسرا آدمی جو اس کی جانب سے رمی کرے گا، وہ اس کے حکم پر ہی رمی کرنا چاہیے، تبھی جا کر جو ہے اس کی جانب سے جو ہے معذور کی جانب سے رمی ادا ہوگی۔ اور رمی چھوڑنے پر جو ہے دم واجب ہو جاتا ہے۔ 7 کنکریاں مارنا ضروری ہے، ایک آدھ کنکری بھی چھوٹ جاتی ہے تو بھی دم واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر اگر کسی نے جو ہے 1 دن کی رمی، 2 دن کی، 3 دن کی رمی چھوڑ دی، یا کسی نے 2 دن کی رمی چھوڑ دی، تب بھی ایک دم واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا رمی کو صحیح وقت پر اس کے اوقات میں کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں، حروف تہجی رے سے شروع ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ روضہ اقدس کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا بہت بڑا اور افضل ترین عمل ہے۔ جتنا عمل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ سننے میں آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہوں یا کسی کے ذہن میں آتا ہو، تو بطور امانت کے وہ آپ کی خدمت میں بھی وہ بات رکھی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے روضہ اقدس یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کا اگر طواف کر لیا، نعوذ باللہ، تو جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ طواف صرف اور صرف کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ کا کوئی طواف بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ روضہ اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یقیناً بہت ہی اہمیت والی جگہ ہے، لیکن اس کا طواف کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کا جو ہے کوئی ذہن میں رکھ کر اگر طواف کرے گا تو یہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
روض مطہرہ کا احترام ہم سب پر ضروری ہے، وہاں پر بآواز بلند درود شریف پڑھنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت میں پہنچ کر اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا صلاۃ السلام جو طریقہ پڑھنے کا ہے وہ جو ہے مدینہ منورہ کی زیارت کا جو عنوان ہے اس عنوان سے جو ویڈیو بنایا گیا ہے اس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ صلاۃ السلام کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس مختصر سے وقت میں یہ چند مسائل تھے حروف تہجی ڈال اور رے سے شروع ہونے والے آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، ان کے حج کو مبرور بنائے اور ان کی سعی کو مشکور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے اور تمام حجاج کے سفر کو آسان اور کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔